وہ کب سے یوں ہی بے حس و حرکت زمین پر پڑے تھے۔ کب صبح ہوئی کب شام ہوئی اسے کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ آنکھوں سے آنسو جھرنے کی صورت میں بہنے لگے۔ آزمائش بڑھتی جا رہی تھی اور ان آزمائش کے لیے زندگی بھی اب کم کرنے لگی تھی۔ بھوک سے نڈال وجود گر کر رہ گیا تھا۔ عشاء نے اٹھنے کی ناکام کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہ پائی۔ اللہ سے دعا کو تھی کہ اس کی آزمائش کو ختم کر دے۔ شاید قبولیت کی گھڑی تھی جو اللہ نے سن لی اور اس کال کوٹری کا دروازہ کھل گیا۔ اندھیرے میں روشنی کی ایک تیز چمک اندر آئی، آنکھوں کو خیرہ کر گئی۔ عشاء نے اپنا بھاری ہوتا سر اٹھایا اور آنے والی عورت نے ٹرے اس کی جانب کھسکائی۔ اس ٹرے میں سالن، روٹی اور ایک گلاس پانی رکھا تھا۔ چل اٹھ کھانا کھا لے، اس عورت نے نرمی سے کہا اور عشاء کے بازوؤں کو رسیوں سے آزاد کر دیا۔ عشاء نے کلائیوں کو دبایا تو درد شدید تھی سے اٹھنے لگی۔ کھانے کی ٹرے ادھر کھسکا کر عشاء نے جلدی سے نوالے بنا کر منہ میں ڈالے، جبکہ آنکھوں سے متواتر آنسو بہ رہے تھے۔ اوپر چھت کی دانے دیکھتی وہ اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ کسی بھوکے سے پوچھو کھانے کی کیا قیمت۔ بچپن میں پڑھے کے سبق کی آج عشاء کو سمجھ آ رہی تھی۔ ہو کیا؟ اب تم تھوڑا ٹھیک لگ رہی ہو۔ وہ عورت اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیتی برتن اٹھانے لگی۔ مجھے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ اس سے پہلے وہ عورت باہر نکل دی، عشاء نے فوراً پوچھا، لیکن وہ انسنا کرتی باہر نکل گئی۔ عشاء گھٹنوں میں سر دیے وہاں بیٹھی پھر سے رونے لگی۔ اس وقت اسے اپنی نہیں اپنی چھوٹی بہن کی فکر تھی جو اس وقت اس کے سوتیلے باپ کے سائے میں تھی۔ نہ جانے اس نے میری دعا کا کیا حال کیا ہوگا۔ اللہ میری دعا کی حفاظت کرنا، اسے اس درندہ سست انسان سے بچائے رکھنا۔ میرے مولا وہ بہت معصوم ہے۔ وہ بہن کو یاد کرتی شدت سے رو دی۔ نہ جانے کون ہے وہ شخص جس نے مجھے کڈنیپ کیا اور کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ عشاء نے گہرا سانس بھرا۔ مان ہاؤس اپنی سوسائٹی کی طرز کا سب سے بڑا اور خوبصورت بنگلہ تھا۔ صرف بنگلہ نہیں، اس بنگلے میں رہنے والے مکین دل بھی اتنے ہی خوبصورت رکھتے تھے۔ الشبا اس خوبصورت گھر کی مالکن تھی جو خود بھی خوبصورت اور نازک سا دل رکھنے والی تھی۔ مان کے دل کی دھڑکن اس کی بیوی۔ ان کی شادی کے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اپنی زندگی سے دونوں بے انتہا خوش تھے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اس کے باوجود وہ دونوں اللہ سے نا امید نہیں تھے۔ الشبا کو پینٹنگز کا بہت شوق تھا تو مان ملک ایک خوبصورت چمکتا ستارہ تھا جس کا سیاست میں ایک نام تھا۔ اپنے نام کی طرح ہی وہ خود تھا۔ اس کے حلقے کے کتنے لوگوں کو اس سے ملنے کا ارمان تھا لیکن یہ ارمان کسی کسی کا پورا ہوتا تھا۔ الشبا جنید خان جس کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا خاصا مضبوط تھا، اس کا اکلوتا بھائی باسل جنید خان جو اپنی بہن پر جان چھڑکتا تھا، اس کے لیے اس کی بہن ہی سب کچھ تھی۔ موبائل پر آنے والی کال اٹینڈ کرتی الشبا بیگ میں لگے جھولے پر بیٹھی۔ کیسے ہو باسل؟ الشبا کا لہجہ محبت بھرا تھا۔ گڈ، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اور آپ لوگ کل آئے کیوں نہیں؟ ارمان بھائی کے ساتھ کتنا انتظار کیا۔ وہ گلا شکوہ کر رہا تھا۔ رات کو گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھی گئی تھی جس کے لیے الشبا اور ارمان دونوں کو بلایا گیا تھا لیکن وہ نہیں جا سکے۔ بتایا تو تھا باسل، طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ورنہ تمہیں پتا ہے نا باسل بلائے اور الشبا نہ آئے، ناممکن۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی، پھر بھی آپ کو آنا چاہیے تھا۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بولا، مگر دوسری طرف بھی الشبا تھی جس نے اسے اپنی باتوں سے کنونس کرنا شروع کر دیا تھا، مگر پھر دوسری طرف بھی وہ باسل جنید خان تھا جس سے وہ سنتا تھا مگر کرتا وہی تھا جس کے دل کو اچھا لگتا تھا۔ اب مکمل بہن کی باتوں کی طرف متوجہ تھا۔ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا جہاں کا وہ CEO تھا، اکلوتا مالک، ایک شاندار شخصیت والی۔ وہ باسل جنید خان بزنس کی دنیا کا چمکتا ستارہ، مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ قسمت کا ستارہ عروج پر تھا۔ پورا بزنس سرکل میں وہ جانی مانی شخصیت تھی اور اس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ کتنی لڑکیوں کا وہ کرش تھا لیکن اس کی زندگی میں آنے والی کون خوش قسمت لڑکی ہوگی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بتا رہی ہوں، طبیعت بہت خراب تھی، جب ٹھیک ہوئی تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا تو پھر سونے آیا تھا کیا۔ لیکن الشبا نے پھر سے بہانہ گڑھا، لیکن میری معلومات کے مطابق آپ کے ہسبینڈ کی لیڈ کرائی جس کی وجہ سے آپ بھی نہیں آئی۔ باسل نے اس کی بات کو چک لیا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ بہت چلاک ہو گئی ہو تم، سب خبریں رکھتے ہو۔ الشبا نے داد دیتے ہوئے کہا، رکھنی پڑتی ہے، آخر کو میری دل عزیز جان سے پیاری بہن کے شوہر نامدار ہیں۔
وہ بھی سیاست میں تو رہتے ہیں تو وہ خبروں میں ہی ہیں، ہمیں بس نظر رکھنی پڑتی ہے۔ دوسری طرف سے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا، وہ بھی اپنے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے بولی، اچھا اب ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ شادی کب کر رہے؟ الشبا اپنے فیورٹ ٹاپک پر آ گئی تھی اور بازل نے گہرا سانس بھر کے موبائل کو پورا، میری ایک میٹنگ ہے آپ سے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح شادی کا موضوع چلتے ہی الشبا کو ہری جھنڈی دکھاتا اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا، آپ چاہوں گی نا شادی کے لیے ضرور راضی کروں گی سے۔ وہ موم کی گڑیا اپنے بھائی کا گھر بسانے کا سوچ رہی تھی، جبکہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے خود کا گھر بکھرنے جا رہا ہے۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس لڑکی نے ارمان ملک کے سامنے شادی کی شرط رکھ دی۔ وہ ارمان کی پرسنل سیکرٹری تھی اور اچانک سے ارمان نے اسے اپنی پسند کا اظہار کیا۔ وہ لڑکی تو کب سے انتظار میں تھی کہ ارمان ملک سے شادی کی خواہش کرے اور وہ اپنی گیم کھیلنا شروع کر دے۔ کیسی شرط؟ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اولاد کی خوشی مل سکے جو آپ کی بیوی آپ کو نہیں دے سکی۔ وہ لڑکی کو زیادہ ہی تیز زبان تھی، اپنی زبان سے میری بیوی کا نام نہیں لو، تم صرف تب تک میری بیوی رہو گی جب تک بچہ نہیں ہو جاتا، بچہ ہوتے ہی ہمارے راستے الگ، اور اس کے لیے میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا، اور اس سے زیادہ کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ ارمان ملک نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو جوڑتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالتے پوچھا، آپ بھی تو شرط رکھ رہے ہیں نا؟ آپ مجھ سے چھپ کر شادی کرنا چاہتے ہیں، بچہ بھی چپکے سے پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی دنیا میں آنے کے ساتھ ہی مجھ سے لے جا کر اپنی بیوی کی گود میں ڈال دے اور پھر مجھے طلاق دے۔ امیزنگ پلان، لیکن میرا کیا؟ وہ آگے کو جھکتے ہوئے بولی، تمہیں اس کے بدلے منہ مانگے دام دوں گا۔ تم میری آفر قبول کر چکی ہو کیونکہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور تمہاری یہ ضرورت صرف ارمان ملک ہی پورا کر سکتا ہے۔ باقی رہی بات نام کی، تو اس بچے کو میرا ہی نام ملے گا، لیکن ماں کی جگہ الشبا کا نام ہوگا، تمہارا نہیں۔ آگے تمہاری مرضی۔ ارمان ملک نے 2 منٹ میں سامنے کھڑی لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلا دیتے۔ اس لڑکی کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ مسٹر ارمان ملک، آپ کو میری توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ ابھی وہ بات کرتی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی، اور ایک نظر ارمان کو دیکھتی حواس باز ہو کر دروازے کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔ کس طرح وہ گھر پہنچی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھے تھے، چیخ و پکار نے اس کا استقبال کیا۔ کمال کے ہاتھوں میں معصوم 15 سالہ گڑیا کے بال تھے۔ وہ درد سے چلا رہی تھی، جبکہ غزالہ بیگم کمال کو اللہ کے واسطے دے رہی تھی جس نے اس کی چھوٹی بیٹی کو لے جانے چاہا تھا۔ وہ آج پھر جوا میں پیسہ ہار آیا تھا۔ اب بدلے میں اس رشی نے یہی سوچا کہ اپنی 15 سالہ سوتیلی بیٹی کو مقابل کو بیچ دے۔ چھوڑ دو گڑیا کو، دور ہٹ جاؤ۔ عشا نے آگے بڑھ کر کمال کے ہاتھ سے دعا کے ہاتھ ہٹائے۔ دعا سہمی ہوئی عشا کے گلے لگی، آ گئی تمہاری بہن تم کو بچانا، چلو نکال پیسے۔ کمال نے ہتھیلی آگے پھیلائی، کون سے پیسے؟ کہاں کے پیسے؟ عشا نے غصے سے پوچھا۔ بکواس بند کر ورنہ تیری اس بہن کو بیچ دوں گا یا تجھے لے کے جاؤں گا۔ کمال نشے میں تھا، اس لیے جو بھی منہ میں آ رہا تھا بکتا جا رہا تھا۔ عشا نے مڑ کر ایک سرد نگاہ ماں کو ڈالی۔ ماں کی طرف سے صحین پر مسلط ہوا تھا، اور شاید یہ گناہ ان کے لیے ساری زندگی کا ناسور بن گیا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ نکال پیسے، وہ چلا رہا تھا۔ باہر دروازے پر محلے والے اکٹھے ہو رہے تھے۔ ایک پھوٹی کوری نہیں ہمارے پاس، دفع ہو جاؤ یہاں سے، عشا نے غصے سے کہا تو بری طرح پاگل ہوتا پاس پڑی کرسی اٹھاتے عشا کی جانب اچھال گیا۔ عشا نے بر وقت پیچھے ہٹ کر خود کو بچایا، مجھے پیسے دے دو ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ عشا بھی اب کی بار سہمی ہوئی تھی۔ سارا محلہ ان کا تماشا دیکھ رہا تھا، مگر کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتا۔ وہ کرتے بھی کیا؟ ان کے لیے تو یہ روز کا معمول تھا۔ سب یہی کہتے تھے، غزالہ کو یہی سزا ملنی چاہیے۔ پہلے شوہر کے ساتھ برا سلوک کرنے سے وہ اس دنیا سے جلدی چلا گیا۔ 3 سال پہلے ہی وہ بیوہ ہوئی تھی، اور عدت کے بعد دوسری شادی اپنی پہلی محبت کمال سے رچا، جس کی حقیقت بعد میں کھلی۔ کمال انتہا کا لالچی، خود غرض اور جوا کی لت میں لگا نشہ ہی کرتا تھا۔ شروع میں اس نے غزالہ کا سارا زیور کھا لیا، اب وہ اس کی بیٹیوں کے پیچھے پڑا تھا۔
اپنے کانوں سے سونے کے چھوٹے چھوٹے ڈراپس اتار کر وہ کمال کو دیتے۔ روتی دل کے سے شدت سے اس کے لیے بد دعا نکلی جس نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، اور خبردار جو میری بہن کو آئندہ ہاتھ بھی لگایا تو۔ شاہ نے اس کی منہ پر ٹوپس مارتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں اٹھاتا ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عشا نے دعا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ ہی مجھے بچا لو، یہ بہت گندے ہیں، پلیز مجھے یہاں سے دور لے جائیے۔ وہ بہن کے گلے لگے روتے ہوئے بولی، لے جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال کے لے جاؤں گی، بس رو مت۔ بہن کی آنکھوں کے آنسو پوچھتے وہ خود بھی روتی تھی۔ دعا میری بچی۔ غزالہ بیگم نے دعا کو بلانا چاہا۔ خبردار، جو آپ نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے میری بہن کو چھوا بھی تو۔ عشا بھپری چھیرنی کی طرح دھاڑتی دعا کو اپنے پیچھے چھپا گئی۔ آپ جیسی ماں اللہ کسی کو نہ دے۔ آپ کے ہوتے ہوئے وہ ذلیل انسان میری بہن کو لے جا رہا تھا اور آپ کھڑے بس تماشا دیکھ رہی تھی۔ عشا کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ کیا کرتے میں عشا، تیری ماں بے بس ہے میری بچی۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی، چلو چلو، نہیں ہوں میں آپ کی بچی، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا آپ سے۔ آپ جیسی بے حس عورت سے ہمیں کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا بھی نہیں ہے۔ آپ صرف نام کی ماں ہے، آپ جانتی تک نہیں ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ماں کا مطلب ہوتا ہے حفاظت اپنی بیٹی کی، مضبوط چھاؤں جس پر باہر کا کوئی وحشی چپٹ نہ سکے۔ ماں تو اپنے بچوں کو دنیا کے اونچے ہتھکنڈوں سے بچانے کے لیے اپنے پروں میں چھپا کر رکھتی ہے، مر جاتی ہے لیکن اولاد کو آنچ بھی نہیں آنے دیتی۔ آپ نے تو ماں کے رشتے کو ہی بدنام کر کے رکھ دیا۔ آج ہم جو کچھ بھی سہ رہے ہیں اس کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہے۔ وہ بولتے بولتے رو دی، جبکہ غزالہ بیگم بھی دوپٹے میں منہ چھپائے بری طرح رو دی تھی۔ جائیے یہاں سے، چلے جائیے، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی اپنا رخ پھیر گئی۔ دعا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی کمال نے غزالہ کو اتنا مارا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ ہی ٹوٹ گئی تھی۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے علاج بھی بس میں نہ ہونے کے برابر ہی تھا، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ کی ہڈ ٹھیک سے نہیں جڑ سکتی تھی۔ اب وہ لنگڑا کر چلتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ کمال جیسے نشئی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بے بس تھی، لیکن یہ بے بسی ان کی خود کی ہی لی ہوئی تھی۔ کمال سے شادی کر کے انہوں نے خود ہی مسلط کیا تھا، نہ صرف خود پر بلکہ اپنی جوان بیٹیوں پر بھی۔ کیا ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے؟ دعا کے سوال پر عشا کا دل بہت برا سا ہو گیا تھا۔ بس ایک خدا نہیں ہوتی، ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی؟ وہ آہستہ سے بڑبڑائی تھی اور اپنے اسٹڈی روم میں آتے ارمان ملک نے دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک فائل کو باہر نکالتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ فائل پچھلے 2 ماہ سے دیکھ رہا تھا اور اندر ہی اندر تڑپ کر مر رہا تھا۔ اس فائل میں صاف لکھا تھا کہ الشبا کبھی بھی ماں نہیں بن سکتے۔ اس بات کا جب اسے پتا چلا تھا تب سے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ چھپ کر یہاں آ کر آنسو بہاتا تھا۔ کون کہتا ہے مرد رویا نہیں کرتے؟ کوئی ارمان مالک کو آ کر دیکھتا، مرد بھی رو لیتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سب پر ظاہر نہیں کرتا۔ وہ سب کے سامنے رو کر کسی کو خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دیتا۔ باہر کی دنیا والوں کے سامنے وہ بظاہر بہادر ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ بھی ایک عام انسان ہوتا ہے، اور اس عام انسان کو بھی درد کا احساس ہوتا ہے۔ وہ چاہ کر بھی یہ نیوز اپنی محبوب بیوی الشبا کو نہیں دے سکتا تھا، وہ جو بچپن سے جنون کی حد تک بچوں سے عشق کرتی تھی۔ اگر وہ یہ رپورٹ پڑھ لیتی تو شاید وہ جیتے جی ہی مر جاتے۔ شادی کے بعد ہر عورت کا ارمان ہوتا ہے ماں بننے کا۔ ماں بننے کے بعد وہ خود کو مکمل تصور کرتی ہے، لیکن الشبا، ارمان نے چیئر پر ٹیک لگاتے ہوئے اپنی الشبا کی خاطر یہ قدم اٹھانے والا تھا۔ ایک لڑکی سے خفیہ نکاح کر کے اس سے بچہ لے کر الشبا کو دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ سوچ صحیح ہے یا غلط، لیکن وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اس کی نیت صاف تھی۔ وہ روتے روتے اب تھک چکی تھی۔ اب عشا کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید روتی۔ دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ اس بار آنے والی ہستی کوئی عورت نہیں بلکہ ایک شخص تھا۔ اندھیرا چھٹا تو اس ہستی کا چہرہ واضح ہوا۔ عشا اس شخص کو نہیں جانتی تھی۔ ایک کرسی پر بیٹھتا وہ اپنے سامنے اس بے بسی کی تصویر بنے لڑکی کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں حیرت
پریشانی اور الجھن واضح دکھائی دے رہی تھی، جبکہ وہ یک اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کو دیکھ کر سامنے بیٹھے شخص کو نہ صرف غصہ ہی آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حواس کم کام کر رہے ہیں یا ابھی بھی کچھ کمی رہ گئی؟ ان لہجے پر بری طرح چون کر اپنے حواس بحال کرنے لگی۔ کون ہو تم؟ عشا کے سوال پر وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھ گئے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جاننے کی؟ پتہ لگ ہی جائے گا، خیر ابھی کچھ دن اور یہاں رہوگی تو بہت کچھ کھل کر سامنے آئے گا۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اور میں یہاں سے جا کر رہوں گی؟ تم مجھے کیوں روکنا چاہتے ہو؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اس پر چلانے لگی۔ تم یہاں تب تک رہو گی جب تک عقل پوری طرح ٹھکانے آ جائے گی تمہاری۔ نہیں نہیں پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو، تم جو چاہتے ہو میں وہ کر دوں گی، لیکن پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میرا گھر جانا بہت ضروری ہے۔ عشا نے روتے ہوئے التجا کی، کیونکہ اٹھ کر جانے والا تھا اس کی بات پر تھم گیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اس کے بعد چلے جانا۔ اس شخص کی بات پر عشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اگر راضی ہو تو بتا دینا، اور تمہاری یہاں سے رہائی کا پرواز نہ صرف تمہارا نکاح ہی ہے، آگے سوچو، تمہارے پاس صرف کل رات تک کا وقت ہے۔ اگر نکاح کے لیے راضی ہو تو بتا دینا، ورنہ ساری زندگی سڑتی رہنا اس کال کوٹھی میں۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا۔ عشا نے اسے پکارنا چاہا لیکن آواز لبوں سے برآمد ہی نہ ہوئی تھی، اور دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ یا اللہ میری مدد فرما، نہ جانے کون ہے یہ شخص اور کیوں مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور دعا، یا اللہ میری دعا کی حفاظت کرنا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ پر رو دی۔ وہ اس تہہ خانے سے نکلتا سینیاں چڑھتا اوپر آ رہا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف بہن کی خوشیاں واپس حاصل کرنا تھا جسے چھینا جا رہا تھا۔ تو کیا وہ خاموش بیٹھا رہتا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو جان سے مار ڈالے جو اس کی بہن کو برباد کرنے پر تلی تھی، لیکن بازل جنید خان نے اس کے لیے اس سے بھی زیادہ سزا سوچ رکھی تھی، موت سے بھی بدتر۔ وہ پٹھان تھے، اس کے خون میں، اس کے خمیر میں دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کا بے انتہا حوصلہ تھا، اور یہی حوصلہ تو آج اس کے کام آیا تھا کہ اس لڑکی کو کڈنیپ کیے وہ تہہ خانے میں 4 دن سے رکھے ہوئے تھا۔ بہت غصہ تھا اسے جب اسے پتا چلا کہ ارمان ملک اس کی بہن کو دھوکہ دیتے ہوئے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ تو جیسے غصے سے پاگل ہی ہو گیا تھا، جس وجہ سے پچھلے 2 دن تو اس نے کھانا بھی نہیں اسے دیا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیسے اس پر ترس آ گیا اور کل اس کے لیے کھانا بھیج دیا، اور آج وہ خود اس سے مل کر اپنی شرط منوانے آ رہا تھا۔ اور وہ جانتا تھا کہ وہ کوئی محبت کی شادی نہیں کر رہی تھی، بلکہ پیسوں کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کر رہی تھی جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ جو لڑکیاں پیسوں کے لالچ میں آ کر یہ کام کرتی ہیں ان کی اس معاشرے میں 2 ٹکے کی بھی عزت نہیں رہتی، اور اسی بات کا احساس اس کو وہ بری طرح سے کروانا چاہتا تھا۔ وہ مطمئن سی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب پڑی۔ پھر وہ گئی کہاں لڑکی؟ زمین نکل گئی، یہاں آسمان اسے نکل گیا۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ سنا تم سب نے، اگر وہ لڑکی مجھے نہیں ملی تو میں تم سب کا جینا حرام کر دوں گا۔ ارمان ملک غصے سے چلا چلا کر بول رہا تھا۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا اور وہ غائب ہو گئی۔ اس کے آدمی سے طرف چھان بین کر رہے تھے، جبکہ ارمان ملک پاگل ہوا جا رہا تھا۔ یہی ڈر تھا کہ کہیں کسی دشمن نے عشا کو نہ اٹھا لیا ہو اور اس کے گھر کا پتہ کیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ کڈنیپ ہی ہوئی ہے یا اسے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ مگر اسے دونوں صورتوں میں عشا چاہیے تھی، اس لیے اس نے اپنے آدمیوں کو چاروں طرف پکڑ رکھا تھا اور خود پریشان آفس میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ بازل ابھی فریش ہو کر نکلا ہی تھا کہ ملازمہ نے اس کے الشبا کے آنے کی خبر دی۔ وہ جلدی سے باہر آیا تو وہ اسے دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح کچھ بات چیت کے بعد اس نے بھی سب ناپسندیدہ موضوع چھیڑ دیا تھا، مگر وہ ٹالتا ہوا اٹھنے لگا۔ تم ہمیشہ ہی ایسے ہی کرتے ہو، جب بھی شادی کی بات کرو ٹال جاتے ہو، کب تک یوں ہی ٹالتے رہو گے؟ تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، امی ابا زندہ ہوتے تو اتنی دیر انتظار کرنے دیتے، تمہاری شادی بھی ہو چکی ہوتی، اب تو میں تمہارے بچے بھی کھلا رہی ہوتی۔ الشبا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس بار اسے سنجیدگی سے بہن کی طرف دیکھا۔ بہت جلدی خوشخبری سناؤں گا،
فی الحال مجھے اپنی میٹنگ کے لیے کچھ پریزنٹیشن تیار کرنی ہے، تو تم اگر مائنڈ نہ کرو تو میں اپنے کمرے میں چلتا ہوں، تم تب تک کچن میں کوئی نئی ڈش ٹرائی کرو۔ الشپا کو حیران پریشان چھوڑتا وہ اپنے کمرے کی جانے پڑ گیا۔ الشپا کی تو ماری حیرت و خوشی سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے لپکی، ارے مجھے بتا تو دے، کوئی ہے تمہاری زندگی میں؟ اگر ہوا نا تو سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا۔ وہ اس کے رخسار کو تھپتھپاتے ہلکا سا مسکرا کر بولا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ ابھی اتنی جلدی اس پر کھلنے والا نہیں تھا، یہ شاید ہی کبھی کھل پاتا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ عشا جسے آج اس کے نکاح کی حامی بننے پر تہخانے سے ایک کمرے میں پہنچا گیا تھا، اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی اسپاٹ انداز میں بولی، تم اس وقت جس کنڈیشن میں موجود ہو شرٹ رکھنا بنتی تو نہیں ہے، لیکن چلو بتاؤ اپنی شرٹ۔ وہ سینے پر بازو باندھتے سرد لہجے میں بولا، نکاح کے بعد تو مجھے یہاں نہیں رکھو گے، مجھے جانے دو گی۔ اس کی پہلی شرط ہی بازل کے دماغ کو بری طرح کھٹکا گئی۔ اچھا، اور اگر نہ جانے دو تو؟ آئی برو اچتا کر پوچھا۔ کیوں، بیوی بنا کر اپنے گھر رکھنا چاہتے ہو یا دن رات میرے جسم سے کھیلنے کا ارادہ ہے؟ وہ غصے میں کیا بول رہی تھی اسے سمجھ نہیں آیا، جو منہ میں آیا بولتی چلے گی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو لڑکی، اگر مجھے نوچنا ہے تمہارے جسم پر تسلط جمانا ہوتا تو بازل خان کو اس کے لیے تم سے نکاح کی ضرورت نہیں تھی۔ بغیر نکاح کے بھی تمہاری نیت سمیت تمہیں رون سکتا تھا۔ وہ بغیر بلکہ جبکہ اسے دیکھ پا بولتا جا رہا تھا۔ اس کی باتوں سے عشا کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ بدتمیز خان، سیری لب پر آئی، آپ کی بات زیادہ گہری نگاہوں سے اسی لڑکی کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اب جلدی سے بتاؤ دوسری شرط کیا ہے؟ دوبارہ اس سے پوچھا نا، مجھے پروٹیکشن چاہیے۔ اس کی بات پر بازل کے ماتھے پر پل پڑے۔ کس سے؟ اپنے سوتیلے باپ سے۔ اس کی بات پر تو جیسے وہ اس بازل سن ہی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کس سے پروٹیکشن چاہیے؟ اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہے، تو اسی لیے حیران ہو کر دوبارہ پوچھنے لگا۔ اپنے سوتیلے باپ سے، وہ نفرت و حقارت سے بولی۔ بازل نے اس کے چہرے کو تاثرات کو کچھ دیر دیکھتا رہا، لیکن اس بار خاموش رہا۔ نکاح کے لیے اس نے اپنے دوستوں کو مولوی لانے کو کہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے فارم ہاؤس میں تھا اور عشا کو بھی اس نے یہی قید کر رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے نکاح کر بھی یہاں سے چلی جائے، کیونکہ سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ مبارک ہو، اس کے دوست شرجیل میں سے گلے لگاتے ہوئے مبارک بات دی تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک تصویر ہو جائے۔ وہ مولوی صاحب کو رخصت کرتا عشا کے پاس آیا، جو سادہ سے سوٹ میں بھی قیامت خیز حسن لیے کھڑی تھی۔ اس کے پاس بیٹھتا، فرنٹ کیمرہ آن کرتا، 2 سے 3 تصویریں بناتا، وہ کیمرہ جٹ سے آف کر کے، نکاح مبارک ہو، اس کے چہرے کے قریب چپ کر بولتا وہاں سے اٹھ گیا۔ جب اس کے یوں اچانک قریب آنے پر عشا کے دل کی دھڑکن سست پڑ گئی تھی۔ اس تصویر کو کھینچنے کے بعد اس نے بغور دیکھا، اسے جیسی سے چاہتا تھا وہ بیچ چکا تھا۔ اب اس کے چہرے کو ایک عجیب سی مسکراہٹ میں چھوا تھا۔ یہ مسکراہٹ کوئی معمولی مسکراہٹ نہیں تھی، اس میں فدا تھی، سرشاری تھی، جو کہ اس کی انگ انگ میں سمائی تھی۔ وہ جنونی پاگل پٹھان ایسا ہی تھا، جو بھی کرتا تھا جنون سے کرتا۔ اسے جاننے والے اس کے غصے اور اس کے جنون سے ہی ڈرتے۔ جنونی پاگل بازل جنید خان صرف اپنے دل کی سنتا تھا، باقی سب جائیں بھاڑ میں۔ اپنے دوست سے اسی بارے میں بات کر رہا تھا، جسے سنتے ہی وہ اسے بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا تم نے اپنی محبت کو پانے کے لیے شادی کی، مگر تم نے انتقام کے لیے کیا۔ تم اپنے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ڈپٹتے اور بولا، مگر وہ سر جھٹک کر اندر کی جانے پڑ گیا۔ ارمان ملک کو ایک ڈیٹیکٹیو کو ہائر کرنا پڑا تھا جو عشا کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرنے والا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا ہر عمل، ہر قدم ادھورا جانے والا ہے۔ جب اسے بازل کی بھیجی گئی ایک تصویر موصول ہوئی، وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو عشا کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اچانک اس کی زبان کو بریک لگی۔ عشا دلہن بنی بیٹھی ہوئی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا شخص اس کا یقیناً دولہا تھا۔ ارمان اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے وہ بار بار اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بازل عشا سے شادی کر سکتا ہے۔ کیا ہوا سر؟ ایوری تھنگ اوکے؟ سرمد نے ارمان کو پریشانی سے کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ پوچھا، تم جاؤ، اس وقت ان سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ ارمان نے سرمد کو وہاں سے روانہ کیا، جبکہ خود پریشانی میں بازل کو کال ملا دی۔ بازل جو اپنے دوستوں کو سی آف کر رہا تھا، اپنے موبائل پر ارمان ملک کے کال آتی دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ سجی۔
آئی نو اٹ، آپ مجھے کال کر رہے ہیں، لیکن میں بھی اتنے جلدی آپ کے ہاتھ آنے والا نہیں ہوں ارمان بھائی، تھوڑا سا تڑپیے، اس کے بعد ہی آپ سے بات کروں گا۔ دل ہی دل میں وہ ارمان ملک کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ موبائل واپس اپنی جیب میں ڈال گیا اور عشا دلہن بنی سجی سوئی بیٹھے گی۔ بازل کو اندر آتا دیکھ کر وہ یکدم اپنی جگہ سے سہمی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بازل نے اندر آتے ہی دروازے کو لوک لگایا اور قہر آلود نگاہوں سے عشا کو دیکھا۔ بہت شوق ہے تمہیں شادی شدہ امیر مردوں کو پسانے کا اور ان سے نکاح کرنے کا، وہ بولا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ عشا کا تو سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ تم جیسی کردار سے آئی لڑکیاں ہی دوسروں کے تصویر ویسا ہے گھر کو برباد کر دیتی ہے، اپنے ادائیں اور حسن کے جلوے دکھا کر۔ اس کے سخت الفاظ نے عشا کے دل و دماغ کو بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں آپ ایسے کس طرح کسی بھی لڑکی پر بغیر کچھ جانے الزام لگا سکتے ہیں؟ عشا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ بازل نے ہاتھ ویسٹ پر رکھے اور سر نفی میں ہلایا اور ہنستا چلا گیا۔ ارمان ملک جانتی ہوئی سے بازل کی بات اور اب کی بار عشا صحیح معنوں میں جان نکلی تھی۔ بس بہت ہو گیا، ہر بار تم آتی ہو میری بیٹیوں کو ہراساں کرتے ہو، اب اور نہیں، دور رہو میری دعا سے، ورنہ جان سے مار ڈالوں گی تمہیں۔ چھری اٹھاتے غزالہ بیگم چلاتے ہو کمال کو پیچھے ہٹا رہی تھی، جو آج پھر پاگلوں کی طرح اس کی بیٹی دعا کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ اسے دعا کو بیچنا ہے۔ لیکن آج غزالہ بیگم کے اندر کی مامتا نے جوش مارا تھا، لنگڑاتے ہوئے بھی اس کا مقابلہ کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے امی بچاؤ مجھے، دعا رو رہی تھی، چلا رہی، مجھے پیسے دے ورنہ تیری بیٹی کو بیچ دوں گا۔ وہ بے تکی باتیں کرتا دعا کو بالوں سے کسیٹتے فرماتے کی جانب کسیٹ رہا تھا۔ ذلیل کمینے، چھوڑ میری بچی کو، اللہ کا خوف کر ظالم انسان، چھوٹی بچی ہے کیوں ظلم کر رہے، اللہ کے عذاب سے ڈر۔ وہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کو بچاتے چلا رہے تھے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اسے چھوڑ دے تو جو لڑکی ابھی پیسے دے کے گئی ہے وہ مجھے دے دے۔ کون سے پیسے؟ کس پیسوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ غزالہ بیگم نے دعا کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولو، ابھی عشا کی دوست آئی تھی، پیسے دے کے گئی ہے، پاگل مت بنا، چل نکال سارے پیسے۔ وہ پھر سے اس سے لڑنے لگا تھا۔ اچھا میں دیتی ہوں، چھوڑ اس کو۔ وہ جلدی سے اپنے دوپٹے میں لپٹے پیسے چند ہزار کے نوٹ اسے تھما گئی، جنہیں گنتے وہ بہت خوش ہوا تھا۔ کچھ وقت گزر جائے گا اس میں اور بہتر ہوگا، اور اپنی بیٹی کو کہو واپس آ جائے، جدھر بھی دفع ہوئی ہے، مجھے پیسے دے دے پورے 20 لاکھ، پھر تجھے طلاق دے دے اور پھر جہاں جانا ہے دفع ہو جائے۔ وہ چلا رہا تھا، تھو کھینچتا وہاں سے نکل گیا۔ دعا ماں کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ امی کے حال نصیب میں یہی باپ لکھا تھا، اور ماں سے گلہ کرتی ان کا دل بھی دکھا گیا۔ بیٹا لگتا ہے اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہی مل گئی ہے مجھے اس انسان کی صورت میں۔ وہ دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں آپ بھی کہاں چلی گئی ہے، 1 ہفتہ ہونے کو آیا ان کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ دعا عشا کے لیے پریشان تھی، اللہ اسے اپنی حفاظتی دائرے میں رکھے اور ہر نظر بد سے بچا۔ وہ دل سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کو تھی۔ کیا بات ہے مان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ رشوہ آج ارمان کو جلدی کر دے کر اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولی، جو آج مسلسل موبائل پر لگا تھا جبکہ چہرے پر ہوائیں اڑی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، ارمان نے خود پر قابو پا کر اسے نارمل انداز میں جواب دیا۔ اچھا اگر کوئی بات نہیں ہے تو پھر اتنی سردی میں آپ کو اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ الشفا نے اس کی ماتھے پر ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ نہیں تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ ایک کام کرو، تم ایک کپ کافی کو پلا دو، سر میں تھوڑا درد ہے۔ وہ الشفا کو پیار بھری لہجے میں بولا۔ میں ابھی لے کر آتی ہوں، اور آپ پلیز ہی موبائل ایک طرف رکھ دیجیے، جب سے آئے ہیں موبائل پر ہی لگے ہوئے ہیں، سر درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ گئی، جبکہ ارمان جو نہ جانے بازل کو کتنی کالز کر رہا تھا اب میسیج کرنے لگا، لیکن وہ کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں وہ پریشان نہ ہوتا تو کیا کرتا۔ اچھا سنو الشفا، یہ بازل آج کل کہاں ہوتا ہے؟ کوئی بات چیت سلام دعا نہیں ہے؟ ارمان نے اب کی بار الشفا سے کھل کر جاننا چاہا۔ وہ کہاں جاتا ہے، یہی ہوتا ہے اپنے بزنس میں، الشفا نے سرسری سا جواب دیا۔ ان سے بات وغیرہ ہوتی رہتی ہے اس کی؟ ارمان نے گہرا سانس بھر کر پوچھا۔ جی کل ہی ہوئی تھی، اور بس میں نے شادی کی بات چھیڑی تو ساتھ ہی پھر سے واک آؤٹ کر گیا۔ چلے میں آپ کے لیے کافی لے آؤں، پھر اس کے بعد بات کرتی ہوں۔ اور مسکرا کر کہتی ہوئی کچن کی جانے پڑ گئی۔ یار کیا کرو، کیسے پتہ لگاؤں یہ بازل کہاں ہے؟ اس کے ہاتھ عشا کیسے لگ گئی اور اس سے نکاح بھی کر لیا؟ مقصد وہ جانتا تھا کہ میں عشا سے نکاح کرنے والا تھا،
او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ اگر اس نے الشفا کو کچھ بتا دیا تو الشفا تو مجھ سے بدگمان ہو جائے گی، اور اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو ارمان کا دماغ اب واقعی میں دکھنے لگا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی یکدم بڑھ گئی تھی۔ نہیں، الشفا صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، باسل بھی نہیں۔ ارمان الشفا کو آتا دیکھ کر دل ہی دل میں پختہ ارادہ بناتا گہرا سانس بھر گیا۔ ارمان مالی، عیشا نے زیر رب دہرایا۔ کیا ہوا؟ یادداشت واپس آ گئی یا جو تھی وہ بھی اڑ گئی؟ بازل کے پوچھنے پر عیشا نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، آپ انہیں جانتے ہیں؟ ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ باسل نے اسے زخم خوردہ نگاہوں سے دیکھا۔ میری بہن کا شوہر ہے، بہن بھی وہ جو میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، جس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو بھی میرے دل پر گرتا ہے اور مجھے مار دیتا ہے یہاں سے۔ وہ دل کے مقام پر شہادت کی انگلی رکھے دانت کچکچا کر بولتا جا رہا تھا۔ عشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے بھی میری بہن کے آنسو رلاتے ہیں۔ جب وہ گندا انسان جو باپ کے نام پر دبا ہے میری بہن کو چھوتا ہے، اسے بیچنے کی بات کرتا ہے، میں اندر ہی اندر مر جاتی ہوں۔ وہ یہ بات کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پائی۔ ہمت، حوصلہ، سب کچھ آج وہ ایک اجنبی شخص کے سامنے ہار گئی تھی، کیونکہ وہ واقعی خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ ایک شادی شدہ مرد سے اپنے کمزور لمحوں میں نکاح کی حامی بھر چکی تھی۔ تمہیں لگا کہ تم کچھ بھی کر لو گے، میری بہن بے یار و مددگار ہے، مگر اس کا بھائی زندہ ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات نہ تم جان پائی نہ ہی ارمان ملک۔ بازل نے جھٹکے سے اسے چھوڑا، اپنے بازوؤں کو دبانے لگی۔ بازل کی سخت انگلیوں کی گرفت سے وہ درد سے تڑپ ہی گئی تھی اور اس کو چھوڑتے ہی وہ بازو پہ سہلانے لگی، لیکن زبان نے اس تک نہیں کی تھی۔ موبائل پر الشفا کے کال آتے تھے کہ وہ صد نفی میں ہلا گیا۔ یقیناً یہ ارمان ملک ہی ہوگا۔ دل ہی دل میں سوچتا وہ عشا کی جانب بڑھا اور اسے اپنے باہوں کے ہلکے میں لے لیا۔ اس نے دھڑکتے دل سے شخص کو دیکھا جو پل پل میں اپنے رنگ بدل رہا تھا۔ یہ دیکھنے پر باسل نے اس کی جانب تند انداز مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اسمائل جانے من، وہ اسے چبا چبا کے گھورتا اس کے کندھے پر پھر سے اپنی انگلیوں کی گرفت کو سخت کر گیا۔ اسمائل سویٹ ہارٹ، اور پھر سے بولا تو عشا کو وہ ایک جنونی پاگل اور سائیکو انسان لگا۔ عشا نے خود کو سنبھالتے ہوئے مسکراہٹ پاس کی۔ تھوڑی کم جانے من اور لگ رہی ہے، اوریجنل مسکراہٹ چاہیے۔ ایک تو اس کی قربت، اوپر سے اس کی خواہش۔ عشا کا دل چاہا اس شخص کا سر پھاڑ دے۔ باسل کے موبائل پر الشفا کے نمبر سے ویڈیو کال مل گئی تھی، جو اگلے ہی پل ریسیو ہوئی۔ سامنے توقع کے عین مطابق ارمان ملک ہی تھا۔ باسل کے ساتھ عشا کو دیکھتے ارمان کے لب بھیچے اور عشا کی آنکھیں روئی ہوئی تھی لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھے۔ اس وقت الشفا اس کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اس نے الشفا کے نمبر سے باسل کو کال ملائی تھی، جو بک تو ہو گئی تھی لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی ارمان پر گھڑوں پانی گرا تھا۔ آئے ارمان ملک، کیسا لگا باسل خان کا سرپرائز؟ باسل کی چہکتی آواز پر ارمان ملک کے ماتھے پر لکیریں نمودار ہوئی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا باسل خان۔ آج پہلی بار باسل نے اسے مان بھائی کی بجائے پورے نام سے پکارا تھا۔ اچھا؟ باسل نے پمیر چکاتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ جو تم کر رہے تھے وہ اچھا تھا؟ اسی کے انداز میں بولتا وہ ارمان ملک کو لاجواب کر گیا۔ اپنے کسی فیل کا تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ ارمان غصے سے بڑھا۔ بالکل، لیکن اپنی بیوی کو تو دو گے نا؟ باسل کی بات پر ارمان کے پسینے چھوٹ گئے۔ دیکھو باسل، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ارمان نے اسے گھبراتے ہوئے دھمکی دی۔ کیا نہیں کروں گا؟ اور کون؟ الشفا کی آواز سنتا وہ بری طرح چونکا اور کال کاٹ دی۔ پھر پلٹ کے الشفا کو دیکھا جو کافی لیے اس کے پاس ہی آن کھڑی ہوئی تھی اور اب سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ بات کر رہا تھا۔ کافی تھام کر وہ اپنا انداز سرسری سا بناتے ہوئے بولا۔ کیا بات کر رہا تھا باسل؟ آپ کو پتا ہے وہ پرسوں بھی ناراض ہو رہا تھا کہ اس نے ہمیں بلایا اور ہم نہیں گئے اور آپ ہی لیٹ آئے تھے۔ الشفا نے کافی کا مگ اپنے لبوں سے لگاتے ارمان کو شکایت کرنے والی نگاہوں سے دیکھا۔ اچھا، ناراض نہیں ہو، کل چلیں گے۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے الشفا کو اپنے ہتھیار میں لے گیا۔ الشفا نے مسکراتے ہوئے ارمان کے کندھے پر سر رکھا۔ مان، میری زندگی کا محور آپ ہے۔ باسل بلاتا بھی ہے تو آپ کے بغیر جی نہیں کرتا۔ جانے کیوں دل کرتا ہے جہاں بھی جاؤں آپ کے ساتھ ہی جاؤں۔ اس کی طرف دیکھتی ارمان کی ہلکی ہلکی بیڑ میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ارمان مسکرا دیا۔ اچھا، وہ میری دوست ہے نا ماریا، وہ جس گائنیکولوجسٹ کے پاس جاتی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ میرا دل کیا چاہ رہا ہے کہ میں بھی نا اسے ایک بار چیک اپ کروا لوں۔ الشفا
ایک بار تمہیں منع کیا نا، پھر کیوں بار بار یہ ذکر لے کر بیٹھ جاتی ہو؟ اچانک سے ارمان کا موڈ تبدیل ہوا، جس سے علیشا کے دل کو سخت دکھ ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی ٹال مٹول کر دیا کرتا تھا، جتنا اس بارے میں سوچتی ہیں کچھ کرنے کی ٹھان دیتی تو اس کو منع کر دیتا، اور وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ مان مجھے بچہ چاہیے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ ابھی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے علیشا؟ صرف 2 سال، اللہ دے دے گا جب دینے ہوں گے، وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر چیک اپ کروا کر علاج کروا لوں تو کیا برائی ہے؟ ایک بار بول جو دیا علیشا، سمجھ نہیں آتا؟ اس کی بات کاٹتے وہ پلٹ کر غصے سے بولا تو علیشا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ اس کی آنکھیں دیکھتا وہ گہرا سانس بھر گیا، اس کے قریب آتے سے اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ منہ بسورتے رو دی۔ یار ایسے مت آنکھوں میں آنسو لایا کرو، جانتی ہو نا تمہارا مان نہیں سہن سکتا۔ باقی جو بات کہہ رہا ہوں اسے سمجھو، تھوڑا وقت اور کر لو انتظار، اللہ نے چاہا تو وہ معجزہ کرے گا اور ہمیں بھی اولاد جیسی نعمت سے نواز دے گا۔ ارمان اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اپنے کمرے کی جانے پڑا۔ معجزہ؟ علیشا کی تو سوئی وہیں اٹک گئی تھی۔ کیسا معجزہ؟ وہ دل ہی دل میں اس کی بات کو سوچتی اپسٹ ہونے لگی۔ مطلب ارمان کو بھی یہی لگتا ہے ہمیں اولاد نہیں ہوگی؟ ارمان کے جانے کے بعد علیشا کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو گالوں پر آ کر ٹھہر گئے۔ چلو ہو گیا کام، اب نکلو یہاں سے، کال کٹ کرتے ہی باسل نے عشا کو حقارت سے کہا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کہاں؟ جہاں تمہارا دل کرے جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ وہ موبائل کو جیب میں رکھتا جیبوں میں ہاتھ ڈال کر مطمئن انداز میں بولا، لیکن آپ نے تو مجھ سے نکاح کیا ہے، میں بیوی ہوں آپ کی، اور آپ نے کہا تھا آپ مجھے پیسے دیں گے۔ جلد بازی میں جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ اس کی بات پر باسل نے اسے تند مسکراہٹ پاس کی۔ تم جیسی لڑکیاں پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں نا، اس نکاح کی قیمت تم نے 20 لاکھ طے کی تھی۔ باسل نے اس کی جانب ایک انویلپ پڑھایا جس میں اس کی مطلوبہ رقم تھی۔ عشا اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو ہوئی تمہاری نکاح کی قیمت، چلو لگے ہاتھوں اپنی ایک رات کی قیمت بھی بتا دو۔ وہ جو ہاتھ بڑھا کر پیسے تھامنے والی تھی، باسل کی بات پر پوری وجود سے کانپی تھی، پورے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ بولو کیا قیمت ہے ایک رات کی تمہارے جسم کی؟ باسل نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بغیر پڑھ کے جھپکے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بے اختیار عشا کا ہاتھ اٹھا، لیکن باسل کی مضبوط ہاتھ کی گرفت کی وجہ سے ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ دونوں کی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ عشا کی گہری جھیل سی آنکھوں میں درد کا ایک لہریں مارتا سمندر تھا۔ اسے دیکھتے باسل ایک پل کو نرمی میں آ گیا۔ عشا نے غصے میں اپنی کلائی چھڑائی، باسل کا ہاتھ سے انویلپ لیتے دور دیوار پر دے مارا اور زخم خوردہ نگاہوں سے باسل کو دیکھا۔ آپ کی دولت آپ کو مبارک ہو مسٹر باسل، میرے لیے میری غربت ہی بہت معنی رکھتی ہے۔ اپنی سختی اور آزمائش کے وقت میں ارمان ملک سے نکاح کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھے میرا کردار سرٹیفکیٹ دیں گے۔ نکاح کرنا جرم نہیں، لیکن آپ نے تو مجھے بد کردار ہی بنا ڈالا، عشا نے آنسو پوچھتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ اس نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی، پر آپ کو جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ غریب لوگوں سے آپ کا کیا لینا دینا؟ آج کے دور میں تو عزت بھی صرف امیروں کی ہوتی ہے، دل بھی صرف ان کے ہی دکھتے ہیں، درد بھی صرف ان کو ہی ہوتا ہے۔ ہم غریبوں کو تو رونے کا بھی حق نہیں۔ وہ روتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی۔ خیر، آپ کا مقصد پورا ہوا، آپ کی بہن کا گھر اجڑنے سے پہلے ہی بچ گیا، وہ داد دینے والے انداز میں بولی۔ اس بار باسل خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کی دی ہوئی رقم کو یوں پھینکے گی۔ آپ نے جہاں اتنا رحم دکھایا وہاں اتنی کرم نوازی کر دی، صرف آج رات رکنے کی اجازت دے دے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اس مضبوط لہجے میں بولی اور رخ پھیر گئی۔ تم تو ایسے نخرے دکھا رہی ہو جیسے میری من پسند بیوی ہو اور تمہارے عشق میں پورا ڈوبا ہوں۔ باسل مسکراتے ہوئے بولا، مجھے خوش فہمیاں پالنے کی عادت نہیں ہے، جب دل ہی نہیں ملے تو عشق کہاں سے آ گیا؟ بیچ میں ہی اس کی بات پر باسل پھر سے لاجواب ہوا تھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، واقعی دل ملتے ہیں تو محبت ہوتی ہے، تو عشق کہاں سے آ گیا؟ وہ سر جھٹک کر دروازے کی جانب بڑھ گیا، لیکن پھر سے رک گیا۔ ڈرائیور چھوڑ آئے گا جہاں جانا ہوگا، وہ نرم لہجے میں بولتا باہر نکل گیا۔ اب اس کا سارا وقت سگریٹ پھونکنے میں گزرنا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اذیت دینے گیا تھا، لیکن وہ دے نہ سکا۔ ہاں، وہ اپنی بہن سے بے حد محبت کرتا تھا، اس کی خاطر وہ آج اتنا بڑا قدم اٹھا گیا کہ اس لڑکی سے نکاح کر گیا، پر اب وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اگر ارمان بھائی نے نکاح کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو وہ کسی سے بھی کر سکتے تھے، عشا نہ صحیح تو کوئی اور ہی صحیح۔
وہ سر تھام کے بیٹھ گیا۔ وہ تیر کمان سے نکل چکا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ کیا میں اس سے دستبردار ہو جاؤں جو اب میرے نکاح میں ہے؟ اس ایک بات نے بازل کو جھنجھوڑ دیا۔ صبح شادی کا وقت تھا جب ہڑبڑا کر عشا اٹھی۔ وہ ابھی تک دلہن کے لباس نہیں تھی، ساری رات آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ صوفے پہ بیٹھے ہی وہ سو گئی تھی۔ اس کے پاس تو کپڑے بھی نہیں تھے کہ وہ چینج کر لیتی، پر اسے اب جانا تھا اس جگہ سے۔ اس نے اپنے ہیوی کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کبرڈ کی جانب قدم بڑھائے، شاید کوئی ڈریس مل جائے، لیکن کبرڈ کھولتے ہی اس کے پیروں میں ایک چیز آن گری۔ اسے دیکھتی دھک سے رہ گئی۔ نیچے جھک کر وہ چیز اٹھاتی اسے دیکھتی چلی گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے عشا نے وہ چیز اپنے پاس رکھ لی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ پورچ میں گئی تو ڈرائیور وہاں گاڑی کے ساتھ موجود تھا، جیسے اسے بازل نے پہلے سے ہی آرڈر دیا ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے گھر کا ایڈریس بتاتی گہرا سانس پڑ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد گھر جاتے ہوئے اسے کون کون سے سرپرائز ملنے والے ہیں۔ اسے بس اپنی بہن سے غرض تھی، وہ بس سلامت ہونے چاہیے تھی، ورنہ آج وہ کمال کو جان سے مارنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھی۔ گاڑی اس کے مطلوبہ ایڈریس پر کھڑی کر کے ڈرائیور نے اس کی جانب دیکھا۔ بی بی جی آپ کا گھر آ گیا۔ وہ خیالات میں گم سر اس بات میں ہلاتی نیچے اتر گئی۔ ڈرائیور بھی گاڑی لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے اپنی ماں کو اوندے منہ گرے دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ امی دل خراش چیخ مارتی ان تک پہنچی، جن کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ان کے ماتھے پر بھی چوٹ آئی تھی۔ عشا عشا تم آ گئی، دعا کو بچا لو میری بچی، دعا کو بچا لو عشا۔ وہ زخموں سے چور وجود لیے رو پڑی۔ امی کہاں ہے دعا، پلیز بتائے مجھے۔ عشا بھی بری طرح رو دی تھی۔ وہ بادشاہ کے اڈے پہ لے گیا ہے، اسے بادشاہ کو بیچنے سے بچا لو۔ عشا تمہیں رب کا واسطہ ہے۔ وہ عشا کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ عشا اپنی آنسو صاف کرتی انہیں سہارا دیتی کھڑی کر گئی اور پلنگ پر بٹھایا۔ کچھ نہیں ہوگا دعا کو، آپ فکر نہ کریں، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ نہ تم اکیلی نہیں جاؤ گی، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، تم مت جانا اکیلے۔ امی اگر نہ گئی تو وہ دعا کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں گے، مجھے جانا ہوگا، اپنی بہن کی جان کی عزت کو ہر حال میں بچانا ہوگا۔ وہ پختہ لہجے میں بولتی دروازے کی دہلیز کی جانب قدم بڑھا گئی۔ عشا غزالہ اسے پکارتے ہوئے زمین بوس ہوئی تو وہ واپس پلٹی۔ آپ ٹھیک ہے امی؟ وہ ماں کے لیے آج گھبرا گئی تھی۔ مجھے معاف کر دے عشا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہی قصوروار ہوں، شاید معافی کے بھی لائق نہیں ہوں۔ وہ اپنی بیٹی سے آج دل کی گہرائیوں سے معافی مانگ رہی تھی۔ امی پلیز مجھے شرمندہ نہ کرے، آپ نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا، یہ سب ہمارے نصیب میں لکھا تھا، بس اب یہ ہو کر رہنا تھا، آپ بھول جائیں سب۔ عشا فرسٹ ایڈ باکس لاتے ماں کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں عشا، بس میری دعا کو بچا لو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ وہ پھر سے رو دی۔ ہماری دعا اللہ کی پناہ میں امی، اسے کچھ نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ ان کی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے پختہ انداز میں بولی۔ عشا تم نے شادی کر لی؟ اس کے جسم پر موجود دلہن کے لباس کو دیکھتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ عشا کے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے نکلتے ہی غزالہ کو اپنی کم عقلی پر افسوس ہوا کہ وہ اپنی ایک بیٹی کو بچانے کی خاطر دوسری کو بھی اسی گندی جگہ بیچ رہی ہے۔ عشا عشا واپس آ جا عشا، وہ اٹھنے کی کوشش میں پھر سے گر گئی تھی۔ عشا واپس زمین بوس ہوتے ہوئے اپنی آواز کھوتی چلی گئی۔ بازل نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اسے عشا کہیں بھی نظر نہ آئی۔ بازل کے دل میں ایک دم سے ٹھیس سی اٹھی، جسے وہ اندر ہی اندر دبا گئے۔ سر جھٹک کر وہ اپنے کبرڈ کی جانب بڑھا، اپنا ڈریس نکالتے وہ ایک دم چونکا۔ وہ یہی تو تھی، کہاں چلے گی؟ اپنے ڈریس کو الٹ پلٹ کرتے دیکھتے اپنی مطلوبہ چیز تلاش کرنے لگا، لیکن وہ وہاں ہوتی تو اسے ملتی نہ۔ عشا اسے اپنے ساتھ تو نہیں لے جائے گی؟ یہ سوچ آتے ہی بازل نے ہاتھ میں کپڑے وہیں پر پھینکے اور دروازے کی جانب بڑھا۔ کریم داد چلاتا ہوا وہ پورچ کی جانب بڑھا۔ عشا کہاں ہے بیٹا؟ وہ تو صبح صبح ہی چلے گی۔ کہاں چلے گی؟ بازل کا دل کسی انہونی کے انداز سے دھڑکا۔ بیٹا اسے تو آپ نے ہی کہا تھا نا کہ ڈرائیور کو کہ وہ اسے چھوڑا، وہ ڈرائیور لے گیا۔ ابھی کریم داد بات کر ہی رہا تھا کہ ڈرائیور گاڑی لیے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ عشا کہاں ہے؟ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ڈرائیور سے پوچھا۔ ڈرائیور نے بازل کو عشا کا ایڈریس بتایا تو بازل فوراً ڈرائیور سے کیس لیتا اس ایڈریس کی جانب اپنی گاڑی موڑ گیا۔ ابھی وہ مطلوبہ ایڈریس تک پہنچا ہی تھا کہ اسے دور
گلی میں عیشا کا آنچل لہراتا دکھائی دیا۔ وہ بغیر اس گھر کی جانے کے اپنی گاڑی عیشا کے پیچھے لے گیا۔ وہ ایک رکشے میں بیٹھتی کہیں جا رہی تھی۔ باسل کو تعجب ہوا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کا پیچھا کرتے وہ ایک گمنام اور بدنام جگہ پہنچا۔ اسے سخت حیرت ہوئی کہ عیشا کا اس جگہ سے کیا تعلق۔ وہ کچھ سوچتا ہوا باہر نکلا، جبکہ اپنے پیچھے اپنے سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں دیکھتا سر نفی میں جھٹک اس بڑے گیٹ کی جانب بڑھا۔ وہاں سے عیشا اندر داخل ہوئی تھی۔ عیشا کو تو کسی نے ہی نہیں روکا تھا، لیکن باسل کو دروازے پر ہی روک دیا گیا تھا۔ مجھے اندر جانا ہے، راستے سے ہٹو، باسل نے سختی سے کہا۔ اجازت نامہ ہے آپ کے پاس؟ سامنے کھڑے گارڈ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میری بیوی ہے اندر، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ باسل غصے سے پھنکارا۔ نہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے، بادشاہ کا سخت آرڈر ہے کہ آج کے مہمان آئے ہیں، آپ باہر، اس سے تو آج تو بالکل بھی نہیں جا سکتے، گارڈ نے تفصیلاً انکار کرتے ہوئے کہا۔ باسل کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ بحث کرتا۔ اپنے سیکیورٹی گارڈز کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل پورا ایریا صاف تھا۔ وہ دھڑلے سے اندر داخل ہوا اور چلتا ہوا مین ایریا تک پہنچ گیا، جہاں جسموں کا بازار گرم تھا، خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ باسل کی نگاہوں نے عیشا کو ڈھونڈا۔ اگلے ہی پل، خبردار، اگر تم نے میری بہن کو چھوا بھی تو جان سے مار دوں گی۔ عیشا کے ہاتھ میں پستول تھی۔ بادشاہ اور کمال دونوں کو نشانے پر لیتے ہوئے للکار کر بولی۔ پہلے ہی تو وہ حیران ہو، لیکن اگلے ہی پل ہنسی۔ چلانے بھی آتی ہے، خالی خلی دھمکیاں دیتی آئی ہو، بادشاہ نے تمسخر انداز میں کہا تو عیشا نے اس کے پاؤں کے پاس ایک فائر کیا۔ اسی پل وہاں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اگر میرے ہاتھ میں گن دیکھ سکتے ہو تو اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں چلا نہیں سکتی۔ ایک بات بتا دوں، میرا نشانہ بہت اچھا ہے، میری بہن کو میرے حوالے کرو، ابھی کے ابھی۔ وہ چلائی تھی۔ بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیتے گن نیچے پھینکنے کا حکم دیا۔ اگلے ہی پل سب گنیں نیچے گر گئی۔ دعا، یہاں آؤ میرے پاس، عیشا نے اسے پکارا۔ اس سے پہلے کہ دعا اس کے پاس آتی، کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی گردن کی نس کو چھو کر اسے دبایا اور وہ ایک دم ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور اس سے پہلے کہ نیچے گرتی باسل نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ کون ہو تم؟ باسل کو غصہ آنے لگا۔ بادشاہ نے سب کو گن اٹھانے اور اپنی اپنی پوزیشن سنبھالنے کا کہا، لیکن باسل اور اس کے پاورفل سیکیورٹی گارڈ سے نہ وہ بچ سکا اور نہ کمال اور نہ ہی اس کا اڈا۔ اسی پل میں سب کچھ نیست و نابود ہو گیا تھا۔ باسل عیشا کے بے ہوش وجود اور دعا کو لیے اس جگہ سے لے نکلا اور سیدھا اپنے فارم ہاؤس لے گیا۔ عیشا بے ہوش تھی، اسے آرام سے بستر پر لٹایا، وہ دعا کی جانب متوجہ ہوا۔ آ جائے گی ہوش، ڈونٹ وری۔ مجھے یہ بتاؤ کون لوگ تھے جنہوں نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا؟ باسل کے نرم لہجے پہ پوچھنے پر دعا اسے سب بتاتی چلے گی۔ ساری بات سنتے ہی باسل کا وجود جلتی ہوئی آگ میں آ گیا تھا۔ 20 لاکھ دینے تھے بس اس بادشاہ کو، آپ ہی نے کہا تھا کہ وہ لے آئے گی اور مجھے بچا لے گی، لیکن پھر آپ ہی غائب ہوگی اور وہ مجھے اٹھا کر لے گئے۔ دعا کی سب باتوں میں 20 لاکھ والی بات پر باسل کے دماغ میں پوری طرح سے کلک ہوئی تھی۔ تم جیسی کردار سیاری لڑکیاں ہی دوسروں کے بسے بسائے گھروں کو برباد کرتی ہیں، اپنی ادائیں اور حسن کے جلوے دکھا کر۔ اس نکاح کی قیمت تم نے 20 لاکھ طے کی تھی، یہ تو ہوئی تمہاری نکاح کی قیمت۔ چلو لگے ہاتھوں ایک رات کی قیمت بھی بتا دو۔ باسل اپنے ہی الفاظ یاد کرتا کرہت سے آنکھیں میچ گیا۔ کیا کچھ نہیں کہا تھا اس نے عیشا کو؟ کتنے غلط الفاظ استعمال کیے تھے کہ اب اپنے ہی الفاظ پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اگر وہ بہن کی خاطر یہ نکاح کر گیا تھا تو وہ بھی بہن کی خاطر ہی ارمان ملک سے نکاح کر رہی تھی۔ اسے بھی اپنی بہن کو بچانا تھا۔ وہ آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ دعا کے اچانک سوال پر باسل نے جھکا سر اٹھایا۔ تمہاری آپی کا شوہر، نے پورے اعتماد سے کہا۔ دو پل بھر میں فیصلہ کر گیا تھا کہ اسے اس رشتے کو نبھانا ہے۔ جو بنا تو جلد بازی میں تھا، لیکن بنا اللہ کی مرضی پہ تھا، کیونکہ بیجان کہا کرتی تھی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے، اور عیشا اس کا جوڑ تھی۔ نکاح کیسے بھی حالات میں ہوا، لیکن اب اس کے دل میں عیشا کے لیے محبت نہ بھی صحیح لیکن نفرت بالکل نہیں تھی۔ ارمان ملک، وہ جو آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اپنے پیچھے الشبا کے منہ سے نام سنتا وہ ایک دم مڑا۔ وہ تو اسے مان کہہ کر بلایا کرتی تھی، آج اس کا پورا نام کیسے لے رہی تھی؟ وہ زخم خوردہ نظریں اس پر ڈالتی اس کے پاس آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے ایک فائل ارمان ملک کے سامنے کرتے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ فائل دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا۔ یہ تمہیں کہاں ملی؟
ارمان کو غصہ آ گیا. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ رپورٹس، ان پر میرا نام. وہ رو رہی تھی. ارشپا میری بات سنو. وہ گھبراتے ہوئے اس کے پاس آنے لگا. دور رہو مجھ سے، میں سب جان گئی ہوں. آپ کو اولاد نہیں دے سکتی تھی اس لیے آپ دوسری شادی کر رہے تھے. وہ بلک بلک کر رو دی. کس نے کہا تم سے؟ وہ برہم ہوا. مجھے بازل پر سخت غصہ آیا. یہ میرے سوال کا جواب نہیں. ارمان ملک، مجھے سچ سننا ہے. کس سے شادی کر رہے تھے آپ اولاد کے لیے؟ وہ بڑی شیرنی کی طرح اس کی جانے پڑی. کسی سے نہیں کر رہا تھا. جس نے بھی تمہیں انفارمیشن دی ہے غلط دی ہے. وہ غصے میں آ گیا. تم جانتے ہو مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے. ڈھونڈو اسے. وہ سب جانتی ہے کہ میری بیوی ماں نہیں بن سکتی، اور نکاح کر کے مجھے اس سے صرف بچہ چاہیے. اب ایسی صورت حال میں وہ غائب ہو گئی ہے تو کہیں میری بیوی تک نہ پہنچ جائے. اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکال لو. اپنے موبائل کو الشفا کے ہاتھ میں دیکھتا وہ اپنے ہی وائس نوٹ سن رہا تھا. اسے اب افسوس ہو گیا کہ وہ کیسے چھوٹ گیا. اسے موبائل میں سے وائس نوٹ سننے کے بعد الشفا نے فائل تلاش کی ہوگی. وہ ماتھا مسلتے رہ گیا. بولیے اب بھی یہ جھوٹ ہے یہ سب؟ وہ چلائی. الشفا پلیز مجھے ایکسپلین کرنے دو. نو ایکسپلینیشن. آپ میرے دل کے مقام سے اتر کے ہیں. مجھے آج تک یہی لگا کہ ہم ہیپی کپل ہیں، لیکن آپ نے ثابت کر دیا کوئی کسی سے سچا پیار نہیں کرتا. جھوٹ بولتے تھے. میں تو آپ کے دل کی دھڑکن میں کبھی تھی ہی نہیں. آپ نے بے وفائی کر دی. ارمان ملک، آئی ہیٹ یو. اس کے سامنے فائل پہنتے دروازے کی جانب بڑھ گئی. ارمان نے اس کی کلائی کو جکڑتے اپنی جانب کھینچا. میری آنکھوں میں دیکھو. کیا تمہیں لگتا ہے تمہارا مان کسی اور سے محبت کر کے اپنا دل کسی اور کو دے دے گا؟ ان آنکھوں میں تمہارا عکس کیا نہیں دکھائی دے رہا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ مزید ہچکیاں لے کر رو دی. دل میں صرف میری الشفا ہے میری جان. مانا کہ دوسرا نکاح کر رہا تھا، لیکن صرف تمہاری خاطر کہ تمہیں بچوں سے عشق ہے. اور یاد ہے نا تمہیں جب کہا تھا کہ ہم بچہ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن تم نے کہا کہ تمہیں مان کا بچہ چاہیے، کسی اور کا نہیں. تب سے صرف تمہاری خاطر یہ سب کرنے کا سوچا، ورنہ میں تو ساری زندگی بغیر اولاد کے بھی جی لیتا. اس کی دونوں آنکھوں پر شدت سے لب رکھتا مسکرایا. الشفا کے دل سے بھی ایک بوجھ اتر گیا تھا. آپ میرے لیے سب، جبکہ یہ بات تک نہیں جانتے کہ آپ کی بے وفائی سے ہی مر جاؤں گی. اس کی بات پر ارمان نے اس کے آرس پر جھک کر آنسوں کو اپنے ہونٹوں سے چنا. وہ ارمان کے سینے میں دھڑکن کی طرح تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے. مگر الشفا آج پوری طرح بکھر چکی تھی. یہ بات جاننے کے بعد کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی. عشا کو ہوش آیا تو وہ جٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی. دعا دعا. اسے دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ کہاں ہے. وہ بس پاگلوں کی طرح اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی. دروازے سے اندر داخل ہوتے بازل سے پوری طرح ٹکرا. بازل نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر گرنے سے بچایا. ایک پل کی خاموشی کے بعد عشا نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن بازل اسے ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط کر کے چھوڑو مجھے. وہ کس طرح چھوڑ دو؟ نکاح میں ہو میرے. ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا. نکاح جو زور زبردستی ہوا؟ عشا نے تنک کر کہا. جیسے بھی ہوا، نکاح تو نکاح ہوتا ہے. اب تم صرف میری ہے، اس لیے میرے بارے میں ہی سوچنا. اپنا دل و دماغ صاف کر لو. اس پر صرف بادل جنید خان کا نام ہونا چاہیے. اس کے دل کے عین مقام پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے سر جنونی انداز میں بولتا سے خوف زدہ کر گیا. کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑو مجھے. امی دعا کے پاس جانا ہے. وہ بچوں کی طرح بولی. یہی ہے وہ بھی. ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہے. تم بتاؤ، مجھ سے دل ایکسچینج کرو گی؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا. فکر مت کیجیے، میں آپ کی بہن کی زندگی خراب نہیں کروں گی. اس کی وجہ سے آپ کو مجبور ہو کر یہ سب کرنا نہیں پڑے گا. مجھے معلوم ہے آپ مجبور ہیں، ہم یہ سب کہہ رہے ہیں. وہ نم لہجے میں بولی. نہیں بالکل نہیں، دل کو متا تو مجبور ہوا ہوں. مجھے خود نہیں پتا کل تک جس لڑکی سے میں شدید نفرت کرتا تھا، آج وہ اس دل کے لیے اتنی ضروری کی ہو گئی ہے. وہ صاف کوئی سے بولا. مذاق مت کریں. ہم غریبوں کو امیروں کے خواب دیکھنے نہیں چاہیے. ہمیں اپنی اوقات پتہ ہے. وہ طلق ہوئی تو اس نے اسے اپنے ساتھ لگاتے پیچھے کی جانب پیش قدمی کی. وہ بری طرح ہڑبڑا گئی. نکاح کے بعد ایک ولیمے کی تقریب ہوتی ہے. سوچ رہا ہوں وہ کر لوں، لیکن پہلے ولیمہ تو حلال کر لوں. وہ لائٹس آف کرتا اس پر جھکا تو عشا نے اپنی بھرپور مزاحمت کرتے اس کے کندھوں پر ناخن سے زخم دیے، لیکن وہ ایک انچ بھی پیٹے نہیں ہٹا تھا. اس کے دماغ سے نیگیٹیوٹی نکالنا چاہتا تھا. اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا اس پر شدت نچھاور کرنے لگا. یہی تھی کہ وہ اسے اپنا گیا تاکہ اس کا دل اس کے دل سے آن ملے.
جو اللہ نے نکاح کے بول کے بعد ملا ہی دیا تھا۔ اگلی صبح بہت روشن تھی، مگر عشاء کا موڈ ابھی بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ باسل نے مسکراتے ہوئے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے اور اسے ناشتے کی ٹیبل پر ملنے کا کہتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ باہر آئی تو غزالہ بیگم اور دعا بھی وہیں پر موجود تھے۔ کچھ دیر گزری کہ ارمان ملک اور الشبہ اندر داخل ہوئے اور عشاء اسے دیکھ کر لب کچلتے ہوئے ایک سائڈ پر بیٹھ گئی، مگر الشبہ اس سے مل کر کافی خوش تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ فائنلی میرے بھائی نے کسی کو اپنے لیے چنا تو صحیح، الشبہ چہک کر بولی تو وہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے بے اختیار ارمان ملک کی جانب دیکھا تو وہ نگاہیں چرا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کچن میں اکیلی کھڑی تھی کہ باسل اس کے پاس آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بہن کو یہ کبھی مت بتانا کہ تم ہی وہ لڑکی تھی جس سے ارمان شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا فون آیا تھا، بہت بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اسی وجہ سے ارمان ملک تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ارمان نے بہت غلط کیا، لیکن اس کے ارادے بھلے غلط نہیں تھے، مگر پھر بھی بے وفائی تو کی ہے نا، اور الشبہ اس بات سے بھی بہت ٹوٹی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کو یہ بات پتہ چلے کہ تم وہی لڑکی ہو۔ بازی لب چباتے ہوئے بولا، فکر مت کیجیے، مجھے بھی ان پر ترس آ رہا ہے۔ میں نے بھی ایک طرح سے گناہ کیا کہ ایک شادی شدہ انسان کے ساتھ شادی کے لیے مانگی۔ میں شاید بہت زیادہ خود غرض ہو گئی تھی اپنی بہن کے لیے کہ میں نے کسی لڑکی کا گھر اجاڑنا چاہا۔ وہ نم لہجے میں بولتی بازل کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس کے قریب ہوتا اس کی آنکھوں پر بھاری بھاری اپنی لب رکھتا چلا گیا۔ وہ شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ دونوں کے دل بھلے ابھی تک ملے نہیں تھے، مگر دھیرے دھیرے ملنا شروع ہوئے تھے، اور انہیں پتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس رشتے کو قبول کر کے ہر قسم کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ 1 سال کے بعد سب لوگ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بے چین سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ آج صبح صبح ہی عشاء کو پینز آنا شروع ہو چکی تھے، اور اس کے جڑواں بچے ہونے والے تھے، جس کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشنز بھی آ رہے تھے، اور ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا، لیکن اسے دردیں آنا شروع ہوئی تو قریبی ہاسپٹل لی ہے۔ وہاں پر اب وہ سب لوگ بے چین سے بیٹھے تھے۔ غزالہ بیگم ہاتھ پہ تسبیح لیے تسبیح کے دانے گرا رہی تھی، اور ارمان ملک اور الشبہ بھی وہیں پر پاس بیٹھے تھے، جبکہ دعا جائے نماز بچھا کر نوافل ادا کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر خوشخبری سنائی تو سب کے ستے ہوئے چہرے کھل اٹھے تھے۔ اس نے 2 پیارے سے بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ الشبہ بچوں کو دیکھ کر جیسے دیوانی سی ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی تھی جسے محسوس کر کے بازل اور ارمان کا دل بوجھل ہو گیا۔ انہیں مجھے دیجیے بازل، عشاء نے بازل کو پکارتے ہوئے کہا تو انہیں اٹھا کر اس کے دائیں بائیں لٹا گیا۔ الشبہ آپی، جب سے مجھے پتا چلا تھا نا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور ابھی مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہوں، میں نے تبھی ارادہ کر لیا تھا کہ اپنا سب سے پہلا بچہ آپ کو دوں گی۔ اس نے تمہید باندھی تو بازل اور ارمان شاکڈ سے اسے دیکھنے لگے۔ لیکن دیکھیے، اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے، شاید ایک بچہ ہوتا تو میں بھی بچے کی محبت میں خود غرض ہو کر شاید اپنا فیصلہ بدل دیتی، لیکن اللہ پاک نے آپ کی حصے کی خوشی بھی مجھے دی تاکہ میں آپ کو سونپ سکوں۔ آپ اس کی پھوپھو ہیں، لیکن اب سے آپ اس کی پھوپھو نہیں، اس کی پھوپھو ماں ہیں، اور ان میں سے آپ کو جو بھی پہلے اس دنیا میں آیا ہے نا، یہی آپ کا ہے۔ اس نے اپنی دائیں طرف لیٹے بچے کی طرف گردن گھما کر اشارہ کرتے ہوئے کہا تو الشبہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی۔ بازل، الشبہ آپی کو ان کا بیٹا تھما دیجیے۔ وہ گمسم سے کھڑے بازل کو پکارتے ہوئے بولی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اس بچے کو اٹھایا اور الشبہ کو تھمایا تو الشبہ اسے سینے میں بھینچ کر تڑپ تڑپ کر رو دی، اور ارمان ملک نے آگے بڑھتے اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے جھک کر اس بچے کے پھولے پھولے گھالوں کو چومتے تشکر بھری نگاہوں سے بازل کی طرف دیکھا، جس کی وجہ سے وہ بے وفائی کرنے سے بچ چکا تھا، اور اسی کی خاموشی کی وجہ سے آج تک اس کی محبت اس کے پاس تھی، ورنہ شاید وہ اپنی الشبہ کو کھو ہی دیتا۔ پھر سب باری باری انہیں اکیلا چھوڑ کر باہر نکلے گئے، اور بازل چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ وہ بازل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس کے مزید قریب آیا اور جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دی۔ تھینک یو سو مچ، تم نے جو آج کیا ہے نا، آج میری بہن کی آنکھوں میں خوشیوں کے جگنو بھر دیے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے نم لہجے میں بولا۔ وہ صرف آپ کی ہی نہیں، میری بھی بہن ہے، اور آئندہ سے اس طرح کی بات مت کیجیے۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نروڑھے انداز میں بولی تو دھیما سا مسکراتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا، اس کے برابر میں آ کر بیٹھتا، اسے باہوں کے حصار میں لے گیا۔
وہ بھی اس کے کندھے پر سر رکھے اپنی آنکھیں مونتی تھی۔ آج زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی جو ان کی مرضی کی تھی، اور ان کی دل ان سب سے بہت مطمئن تھے۔ دوسری طرف ارمان اور الشفا اپنے اس ننھی سے شہزادے کو اپنی باہوں میں کھلاتے کھل کھل جا رہے تھے، اور ارمان اس کی خوشی پر بہت خوش تھا کیونکہ الشفا بھلے سے معاف کر چکی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان اس عرصے میں کچھ جھجک اور اداسی رہتی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ الشفا روتی نہ ہو، اور آج کافی عرصے کے بعد وہ اسے نہ خوش دیکھ رہا تھا بلکہ آج اس کے چہرے پر ہنسی بھی تھی، جس کو دیکھنے کے لیے وہ ترس سا گیا تھا، اور دل ہی دل میں وہ بازل اور عشا کا شکر گزار تھا جنہوں نے اس کا مان پھر سے رکھ لیا۔ وہ الشفا کے بالوں پر بوسہ دیتا، اسے باہوں کے حصار میں لیتا، اس ننھے شہزادے کو ہنسانے لگا۔ ختم شد۔ چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔